فرض کریں ایک ایسا قانون ہے جس پر صدیوں سے بحث ہو رہی ہے، ایک ایسا موضوع جو جب بھی کسی محفل میں چھڑ جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دلائل پیچھے رہ جاتے ہیں اور جذبات پوری طرح غالب آ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل ایسے ہی ایک موضوع کی گہرائی میں جانے والے ہیں۔ ہمارے سامنے آج جو تحقیقی مواد اور نوٹس موجود ہیں ان کا عنوان ہے تعدد ازواج، یعنی انصاف اور حکمت کا اسلامی نقطہ نظر۔ صحیح۔ مطلب سادہ لفظوں میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا تصور۔ اب دیکھیں، جب بھی یہ بات سامنے آتی ہے تو سننے والوں کے ذہنوں میں بہت سے چبھتے ہوئے سوالات کلبلانے لگتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ فطری بھی ہے۔ بالکل، جیسے کیا یہ عمل عورت کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے، یا کیا یہ مرد کو معاشرے میں لامحدود اور بے لگام اختیارات دے دیتا ہے، یا پھر جیسا کہ ہمارا آج کا ماخذ دعویٰ کرتا ہے کہ اس بظاہر متنازع لگنے والے قانون کے پیچھے کوئی بہت گہری حکمت اور کوئی ٹھوس سماجی ضرورت موجود ہے جسے اکثر بحث کی گرمی میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کرنا ہمیشہ ایک تھوڑا سا چیلنج ہوتا ہے، اور اسی لیے اس علمی نشست کا سب سے اہم اصول یہ ہوگا کہ ہم جذبات اور سنی سنائی باتوں کو کچھ دیر کے لیے بالکل ایک طرف رکھ دیں۔ دیکھیں، ہمارا مقصد آج کسی مخصوص نظریے کی تائید کرنا یا کسی کی وکالت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم خالصتاً ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے یہ دیکھیں گے کہ آج کا یہ فراہم کردہ متن علم، تاریخ اور عقل کی کسوٹی پر کیا دلائل پیش کرتا ہے۔ بالکل درست۔ ہمارا ہدف صرف یہ ہے کہ اس تحریر میں موجود حقائق کو ان کے اصل اور مکمل تناظر میں سننے والوں کے سامنے رکھا جائے، تاکہ تصویر کا وہ رخ بھی سامنے آئے جو عام طور پر جذباتی مباحثوں میں ہم سے چھپ جاتا ہے۔ صحیح، اور مطلب کسی بھی چیز کو اس کے اصل تناظر میں دیکھنے کے لیے تاریخ کے صفحات پلٹنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ مصنف نے اس بحث کا باقاعدہ آغاز ہی قرآنی حکم اور تاریخ کے تقابل سے کیا ہے۔ جی بالکل۔ متن میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں 2، 3 یا 4 شادیوں کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن اس مقالے کا ایک بہت دلچسپ اور حیران کن زاویہ یہ ہے کہ یہ اس آیت کو محض ایک کھلی چھوٹ کے طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ اسے تاریخ کے ایک بہت بڑے بریکنگ پوائنٹ یا ایک سخت پابندی کے طور پر دکھاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اس تحریر کی اصل دلیل کی بنیاد پڑتی ہے۔ مطلب اگر ہم اس دور کے عالمی اور مقامی منظرنامے کا تھوڑا سا تصور کریں تو اسلام سے قبل دنیا کی تقریباً ہر بڑی تہذیب میں، چاہے وہ عرب معاشرہ ہو یا کوئی اور، بالکل، چاہے عرب معاشرہ ہو یا دیگر قدیم تہذیبیں، شادیوں کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ ایک طاقتور یا مالدار مرد بے وقت درجنوں خواتین سے نکاح کر سکتا تھا، اور اس پر کوئی سماجی یا قانونی قدغن نہیں تھی۔ تو مطلب کوئی روک ٹوک نہیں تھی؟ جی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ مصنف یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ جب ہم اس قرآنی حکم کو دیکھتے ہیں تو یہ کوئی ایسا نیا قانون نہیں تھا جس نے پہلی بار مردوں کو ایک سے زیادہ شادیوں کی ترغیب دی ہو، بلکہ یہ دراصل اس لامحدود سلسلے پر لگائی گئی ایک کڑی پابندی تھی۔ اچھا۔ اس قانون نے اس بے ہنگم رواج کو روکا اور اسے زیادہ سے زیادہ 4 کی حد تک محدود کر دیا۔ یار، یہ تو واقعی سوچنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ مطلب ایک ایسا معاشرہ جہاں کوئی قید یا حد نہیں تھی اور عورت محض ایک ملکیت سمجھی جاتی تھی، وہاں پہلی بار مرد کے اختیارات پر ایک واضح حد مقرر کی گئی۔ لیکن مصنف بات کو صرف 4 کی گنتی تک محدود نہیں رکھتا۔ اس تحریر کا سب سے زیادہ زور اس شرط پر ہے جو اس گنتی کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، اور وہ شرط ہے عدل، یعنی انصاف۔ بالکل۔ متن میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اصل بات صرف اجازت ملنے کی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جڑی اس انتہائی کڑی اور سخت شرط کی ہے۔ تحریر کے مطابق اگر کسی شخص کو اس بات کا ذرا سا بھی خوف ہو کہ وہ انصاف نہیں کر پائے گا تو اس کے لیے واضح ہدایت ہے کہ وہ صرف ایک ہی شادی کرے۔ یہی اس قانون کی اصل روح ہے۔ لیکن یہاں رک کر اس عدل کے تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر عدل کی بہت سطحی سی تشریح کی جاتی ہے۔ ہاں، عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دونوں جگہوں پر برابر پیسے خرچ کر دینا ہی عدل ہے۔ بالکل، یا ایک جیسے کپڑے دلا دینا۔ لیکن ہمارا آج کا ماخذ
اس سوچ کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ مصنف واضح کرتا ہے کہ عدل کا دائرہ کار بہت وسیع اور انتہائی عملی ہے۔ صحیح۔ اس میں وقت کی برابری شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ توجہ، خاندانی معاملات میں شرکت، رہائش کا ایک جیسا اور باعزت معیار، اور تمام بنیادی سماجی اور معاشی حقوق میں برابری ہر حال میں لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ یعنی یہ سب لازمی ہے؟ جی ہاں، یہ کوئی ایسا مشورہ نہیں ہے جسے ماننا یا نہ ماننا مرد کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہو، بلکہ یہ ایک کڑی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اچھا، یہ کڑی شرط اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ انسان تو آخر ایک جذباتی مخلوق ہے۔ کیا کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے دل کو بالکل ایک ترازو کی طرح تول کر 2 برابر حصوں میں بانٹ دے؟ یہ تو ایک ناممکن سی شرط لگتی ہے۔ بالکل۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف نے خود اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ اس مقصد کے لیے متن میں سورۃ النساء ہی کی ایک اور آیت یعنی آیت نمبر 129 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اور اس مقام پر مصنف کا تجزیہ انتہائی گہرا اور نفسیاتی نوعیت کا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے تحریر تسلیم کرتی ہے کہ انسان کے لیے کامل قلبی اور جذباتی برابری ممکن ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ جذباتی جھکاؤ مکمل طور پر برابر ہو۔ یہ کمال کا نفسیاتی پہلو ہے کہ قانون انسانی جبلت سے تصادم نہیں کر رہا، بلکہ اسے تسلیم کر رہا ہے۔ چونکہ دلوں کا حال اور جذباتی جھکاؤ انسان کے مکمل اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس کا محاسبہ بھی اس بنیاد پر نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا اس سے مرد کو یہ جواز نہیں مل جاتا کہ چونکہ جذباتی برابری تو ممکن نہیں، اس لیے وہ ایک طرف جھکاؤ رکھے اور دوسرے فریق کو نظر انداز کر دے؟ کیونکہ اکثر اس قلبی مجبوری کو ایک بہانے کے طور پر بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے نا۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جس کا اس مقالے نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا ہے۔ تحریر یہ واضح کرتی ہے کہ اس قلبی اور جذباتی مجبوری کو جواز بنا کر حقوق غصب کرنے کی قطعی کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ اچھا۔ چونکہ جذباتی برابری ممکن نہیں بالکل، اسی لیے عملی انصاف کو اس قدر سختی سے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مطلب ظاہری برابری؟ بالکل، یعنی محبت یا قلبی ملان پر آپ کا زور نہیں، لیکن وقت کا بٹوارا، وسائل کی منصفانہ تقسیم، رویے کا ظاہری توازن اور ذمہ داریوں کی ادائیگی۔ پر مصنف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ قانون دراصل مرد کی کسی ہوس یا خواہش کی تکمیل کا دروازہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو فرائض اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ایک انتہائی سخت امتحان ہے۔ یہ نقطہ واقعی اہمیت کا حامل ہے کہ عملی انصاف اور جذباتی جھکاؤ کے درمیان کس طرح ایک واضح لکیر کھینچی گئی ہے۔ لیکن اس سب سے ہٹ کر یہ سوال اپنی جگہ موجود رہتا ہے کہ آخر اس خاص وقت میں اس مخصوص اجازت کی ضرورت ہی کیا پیش آئی؟ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ احکامات محض خلا میں نازل نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا ایک بہت گہرا سماجی اور تاریخی پس منظر تھا۔ درست، چیزوں کو ان کے سیاق و سباق میں دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ متن ہمیں اس وقت کے معاشرتی حالات کی طرف لے کر جاتا ہے، خاص طور پر جنگ احد کے بعد کے حالات۔ بالکل۔ تصور کریں ایک ایسے معاشرے کا جو ابھی ایک بڑی جنگ سے گزرا ہے، بہت سے مرد جنگوں میں جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے خد و خال بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ اچانک ایک ہی وقت میں معاشرے میں یتیم لڑکیوں اور بیوہ خواتین کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ صحیح، یہ تو ایک بہت بڑا سماجی بحران تھا۔ جی، یہ محض چند افراد کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک بحران تھا۔ اگر ان خواتین اور ان کے بچوں کو معاشی اور سماجی طور پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا تو پورا معاشرہ اخلاقی اور معاشی تباہی کی طرف جا سکتا تھا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں مصنف اس قانون کو ایک شخصی اجازت کی بجائے ایک بحرانی کیفیت سے نکلنے کے سماجی حل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بالکل۔ تعدد ازواج کو اس وقت کے ایک سنگین معاشرتی مسئلے یعنی بیواؤں اور یتیموں کی کفالت، ان کی جائیداد کا تحفظ اور انہیں ایک باعزت خاندانی چھتری فراہم کرنے کے ایک انتہائی مؤثر حل کے طور پر متعارف کروایا گیا۔ یعنی یہ قانون معاشرے کو جوڑنے اور بکھرنے سے بچانے کے لیے لایا گیا۔ اور مصنف کے دلیل یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس نقطے کو بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو تحریر ہمیں عالمی تاریخ اور جدید دور کے مسائل کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ جی، یہ بحث صرف 1400 سال پرانے عرب معاشرے تک تو محدود نہیں ہے۔ بالکل،
متن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک سے زائد شادیاں کرنے کا تصور تاریخ کی تقریباً ہر بڑی اور چھوٹی تہذیب میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے، لیکن جدید دور کے حوالے سے جو دلیل پیش کی گئی ہے وہ خاصی چشم کشا ہے۔ مصنف آج کے معاشروں کی ڈیموگرافی یعنی آبادی کے توازن پر بات کرتا ہے۔ جی ہاں، متن میں واضح اشارہ موجود ہے کہ آج کے اس جدید اور بظاہر ترقی یافتہ دور میں بھی کئی معاشرے ایسے ہیں جہاں آبادی کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ مطلب مردوں کی شرح اموات عورتوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجوہات میں عالمی جنگیں، مقامی تنازعات، خطرناک پیشوں میں مردوں کا زیادہ ہونا، جان لیوا حادثات اور جرائم جیسے عوامل شامل ہیں۔ جب کسی بھی ملک یا معاشرے میں مردوں کی تعداد کم اور خواتین کی تعداد زیادہ ہو جائے تو وہاں ایک انتہائی پیچیدہ سماجی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی زمینی حقیقت ہے جس سے ہم نظریں نہیں چرا سکتے۔ جب کسی معاشرے میں غیر شادی شدہ، طلاق یافتہ یا بیوہ خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جن کے لیے مساوی تعداد میں مرد دستیاب نہیں ہوتے، تو معاشرے کے پاس آخر حل کیا بچتے ہیں؟